أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. جی میرے ساتھ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم میں جو چیز دیکھنی ہے آپ نے ہا کو ادا کرنے کا دیکھنا ہے. ہا کو حلق کے آخری حصے سے ادا کرنا ہے. الہا ہا ہا کو مت آگے تکاثر. اس تکاثر میں سا کو ادا کرتے ہوئے خیال کرنا ہے. سا کے اندر سیٹی نہیں ہوتی. اور اینڈ والا جو را ہے اس کو موٹی حالت میں چھوڑنا ہے. ثر ثر. الہاکم التکاثر حتی. دیکھیں وہ ہا تھی الہا حلق کے آخر سے, اور یہ ہا ہے حلق کے درمیان سے. ہا حتی. اور سٹینڈنگ الف جو کھڑی زبر ہوتی ہے اس کو ایک الف لمبا کرتے ہیں, ایک سیکنڈ کے مطابق لمبا کرتے ہیں. حتی. آگے زرتم میں زا جو ہے زا اور زال کا فرق یہ ہے. دیکھیں نا یہ بھائی نے بولا شکیل صاحب نے کہ اس میں سیٹی ہوتی ہے, زال میں سیٹی نہیں. اب کتنے دن سے میں اس کو دہرا رہا ہوں تو کوئی تو حرف یاد ہوا. تو زا کو ادا کرتے ہوئے اس میں ایک سیٹی ہوتی ہے. یہ سیٹی ہے نا, سیٹی. زا جو زال ہوتی ہے اس میں سیٹی نہیں ہوتی, ہوتی ہے زال زال زال, وہ نرم ہوتی ہے. اس میں فرق کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. اور زرتم اس کے بعد ہے مقابر. قاف کو موٹا کرنا ہے. مقابر. را کو یہاں باریک کرنا ہے. یہ را کا قاعدہ ہے کہ را اگر ساکن ہو, جیسے یہاں پر وقف کر رہے ہیں تو ساکن ہے نا, آخر پر جزم آ رہی ہے, تو اس سے پچھلے حرف پر دیکھنا ہے. اگر اس سے پچھلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھنا ہے. اگر پچھلے حرف کے نیچے زیر ہے تو پھر را کو باریک حالت میں چھوڑنا ہے. یہ ہے مقابر. اس سے جو پچھلی آیت جو پہلی آیت آپ نے پڑھی ہے اس میں تکاثر, دیکھیں وہاں پر را سے پہلے پیش ہے تو ثر موٹا پڑھ رہے ہیں, اور یہاں مقابر بر باریک پڑھ رہے ہیں. حتی زرتم المقابر کلا. الف کو لمبا کرتے ہیں نا, زبر کے بعد الف آ جائے تو اس کو لمبا کرتے ہیں ایک الف کے برابر, ایک سیکنڈ کے مطابق. سوف میں حرف واو ہے, واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو اس کو لین پڑھتے ہیں, لین نرم پڑھتے ہیں. سوف سوف سوف. لیکن فا کو لمبا نہیں کرنا. کلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون. ثم میں میم کے اوپر شد ہے, نون اور میم کے اوپر شد ہو تو غنہ ہوتا ہے, یعنی ناک میں آواز. ثم ایسے. ثم كلا ثم كلا
سوف تعلمون. عین نکالیں, تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. مجھے اب نام نہیں یاد کہ کس صحابی نے, وہ اکیلے 100 سے زیادہ لوگوں کو پڑھا لیتے تھے. 100 سے زیادہ حلقے کو وہ پڑھاتے تھے اکیلے. وہ بھلا کیسے؟ وہ 10 کو خود سکھاتے تھے, 10 بندوں کو خود سکھاتے تھے. ان کو ایک آیت سکھا کر یاد کروا کے ان کو کہتے اب تم 10 کو پڑھاؤ. تو وہ 10 کو پڑھاتے تھے تو وہ 100 کو کور کر لیتے. اس طرح ایک حلقہ ان کا 100 کا ہوتا تھا. 100 کے کئی حلقے تھے ان کے, تو 100 کو کئی 100 کو وہ اکیلے پڑھا لیتے تھے. اس طرح سے کہ 10 کو اچھے سے پڑھایا اور ان کو صحیح پڑھا کر کہتے ہیں یہی آیت تم 10 کو سکھاؤ. تو اس طریقے سے آپ جو الفاظ سیکھ رہے ہیں تو اس طرح سے سیکھیں کہ یہ آپ آگے سکھا سکیں. تو میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں. نیکسٹ دیکھیں, کلا میں اس کو کیا کرنا ہے؟ لمبا کرنا ہے. کہ اس میں الف ہے نا, کلا, زبر کے بعد الف آ جائے تو اس کو لمبا کرتے ہیں, کلا. لو میں اب دیکھیں پھر واو ساکن ہے, اس سے پہلے زبر آ رہی ہے لام پر, تو اس کو نرم پڑھیں گے, حرف لین ہے. لو, کلا لو تعلمون. عین کو صحیح سے ادا کریں, اس میں تعلمون نہیں پڑھنا, یہ ہے تعلمون. کلا لو تعلمون علم الیقین. قاف موٹا ہے, یقین یقین یقین. کلا لو تعلمون علم الیقین. لترون میں لام کو لمبا نہیں کرنا. کسی بھی حرف کے اوپر زبر زیر پیش ہو تو اس کو لمبا نہیں کرتے. لترا, آگے ون, اس میں غنہ تو کریں گے, نون کے اوپر شد آ رہا ہے. میں نے بتایا نون اور میم کے اوپر شد ہو تو غنہ کرتے ہیں. غنہ مطلب ہوتا ہے ناک میں آواز لے جانا. لترون الجحیم. لترون الجحیم. ثم, دیکھیں غنہ تو ہو رہا ہے ثم, لیکن اس کے بعد ما نہیں کہہ رہے, ما ادھر ہی چھوڑ دیتے ہیں. ثم لترونها, دیکھیں لتروننا نہیں کہہ رہے ہم, لترون, آگے ہا الف ہے نا, آگے ہا. لترونها ثم لترونها عین یہاں پر بھی یا ساکن سے پہلے زبر ہے نا. آئی سو کئی بائی باؤ بائی تو تئی سو ثائی, حرف لین, ٹھیک ہے. عین الیقین ثم لترونها عین الیقین. ثم لتسألن يومئذ ثم
لتسألن يومئذ عن النعیم. سماعت فرمائیں، سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ترجمہ: الہاکم، ہلاک کر دیا تمہیں، التکاثر، کثرت نے، ایک دوسرے سے بڑھ جانا. کثرت میں اولاد ہے تو اولاد میں کہنا کہ اولاد میں کثرت اولاد، کثرت مال، ہر چیز اور یہ اور کی جو تمہاری جیت ہے نا، اس نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا. تو اللہ تعالی ہم سب سے مخاطب ہیں کہ انسان، تو یہ کچھ کنڈیمڈ رویے ہیں، مذموم رویے ہیں. ہمیں اس میں حکم ہے کہ وہ انداز ہم نے اختیار نہیں کرنے. بطور ایمان والا شخص ہمیں چاہیے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے مذموم قرار دیا ہے، جس کی اللہ نے مذمت کی ہے، ہم اس سے بچیں. جب ہم قرآن کو اس طرح سے سیکھتے ہیں تو ہمارا اخلاق بہتر ہوتا جاتا ہے. ایک اچھا اور سمجھدار مہذب انسان نکھر کر سامنے آ جاتا ہے، اس کے اندر اچھے رویے پائے جاتے ہیں. تو یہ اور کی جو دوڑ ہے، اور چیز اور حاصل کرنا، اس میں حرج نہیں، لیکن یہ تب حرج ہے جب انسان آخرت کو پیچھے پھینک دے اور دنیا اور کے پیچھے پڑے. دنیا کی چیز بھی اگر اس نیت سے انسان حاصل کرے اور کہ اس سے اس کے دین کو سپورٹ ہو جائے. بھائی ایک مسلمان مومن کی سوچ یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہاں ختم ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سپورٹ اپنا حصہ کیا ڈالنا ہے آپ نے. یہاں سے سوچ شروع ہوتی ہے، یہیں ختم ہوتی ہے، بس اور کوئی سوچ نہیں ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے لیے ہمارا کام ہے. ہم نبی پاک کے ماننے والے ہیں، نبی کے مشن کو آگے پھیلانا ہمارا کام ہے. جی وہ کیا ہے علامہ اقبال، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی ہو شمع کی صورت خدایا میری. تو میری شمع کی صورت میری زندگی ہو. اور آگے کیا ہے، چمکنے سے اجالا، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. تو یعنی ہر جگہ میرے چمکنے سے، میرے علم سے، میری کوشش سے، جہاں میں ہوں بس وہاں روشنی علم کی پھیلنی چاہیے. جی الہاکم، ہلاکت میں ڈال دیا تمہیں، التکاثر، کثرت کی دوڑ نے. ٹھیک ہے، دنیا کے اوپر، دین کے اوپر اور آخرت کے اوپر دنیا کی ترجیح اور دنیا کی کثرت میں پڑے رہنا، اس چیز نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا. جی نیکسٹ. حتیٰ، یہاں تک کہ تم نے زیارت کر لی، المقابر، قبروں کی، قبرستان کی، یہاں تک کہ تم نے قبرستان کی زیارت کر لی. اچھا، کہا جاتا ہے اس کی شان نزول میں ایک واقعہ یوں بھی ہے کہ حج کے دنوں میں لوگ اپنی محفلیں لگاتے تھے اور اس کے اندر اپنے اپنے کلام پیش کرتے تھے، اور اس میں اپنے اپنے بڑوں کے قصیدے بیان کرتے تھے کہ ساڈے وڈے انج سی انہیں انج کیتا، انہیں انج کیتا، فلانا بہادر سی، فلانا طاقت سی، فلانا مال سی، وہ انج کردا سی، وہ انج کردا. وہ شعر و شاعری بیان کرتے تھے. یہاں تک کہ وہ اٹھے اور قبرستان میں جا کے قبروں کو اشارہ کر کے ساڈا وڈا
اینے انج کیتا، اے ساڈا وڈا ہے، اینے انج کیتا، اے جی انج سی او انج سی. شان نزول یہ ہے کہ وہ ہلاکت میں ڈال دیے تمہیں کثرت کے اس دوڑ نے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے زیارت کر لی، تم پہنچ گئے قبروں کو. تو یہ شان نزول وہ ہے. یہ مطلب یہ نہیں کہ یہ آیتیں صرف انہی کے لیے تھیں. تمام آیتیں شان نزول وجہ اس کی کوئی بھی بنے، لیکن وہ حکم عام ہوتا ہے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے. تو اس لحاظ سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسی کوئی حرکت نہ کریں کہ جس میں ہم دنیا کے اوپر کثرت کے اوپر فخر کرتے رہیں اور دنیا کی دوڑ میں جو ہے وہ ایسے لگے رہیں. یہ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے، یعنی مرنے تک جو ہے تم اور کی جیت میں لگے رہے. یہ اس کا مفہوم بنے گا ہمارے لیے. حتیٰ یہاں تک کہ زرتم، تم جا پہنچے، المقابر قبروں میں. جی نیکسٹ. کلا ہرگز نہیں. کل ہم نے پڑھا تھا نا، کلا ہرگز نہیں، لیمبذن فی الحطمہ، ضرور بے ضرور وہ پھینکے جائیں گے چور چور کر دینے والی کرشر میں. وما ادراک ما الحطمہ، وہ کیا ہے چور چور کر دینے والی؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ، جو جسم کو پہنچنے سے پہلے دل تک وار کر جائے گی. انہا علیہم مؤصدہ، اور وہ آگ ان کے اوپر بند کر دی جائے گی. فی عمد ممددہ، اور لمبے لمبے ستونوں کے اندر ان کو باندھ دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. کلا کا تعلق پچھلی بات کے ساتھ ہے. کلا ہرگز نہیں ایسا ہونا چاہیے. آگے اگلی بات ہے سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے. ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ دنیا کے پیچھے لگنا ہے یا آخرت کی سوچنا ہے. ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا. ثم پھر کلا ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے. جناب یہ سیکھ لیا میں نے اور آپ نے، یہ میں نے اور آپ نے سیکھ لیا ہے کہ یہ سوچ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ہم دنیا کے ہی پیچھے پڑ کے دین کو چھوڑ دیں، آخرت کو چھوڑ دیں. اللہ پاک فرماتے ہیں کلا ہرگز نہیں ایسا ہونا چاہیے. سوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا. اللہ پاک قیامت کو کہہ رہے ہیں ان قریب. تو 1500 سال ہو گئے اس آیت کو نازل ہوئے، 1500 سال ہو گئے ہیں. اس کو بھی اللہ تعالیٰ ان قریب کرے. اور آگے اللہ کے علم میں ہے کہ قیامت کب آنی ہے، لیکن اس قیامت کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سوف، ان قریب تم جان لو گے. اللہ کے نزدیک وہ کچھ دور نہیں ہے. اور ہر کل آت قریب، ہر آنے والی چیز قریب ہی ہوتی ہے. جس نے آنا ہے اس نے تو آ جانا ہے. کئی سیانے کہتے ہیں نا، کسی نے قرض لینا ہو کہتے ہیں جی 2 سال دا ٹائم ہے، وہ کہتے ہیں بھائی جان دینا تے دینا ہے، سر تے آ گیا، جہاں وقت آنا ہے وہ تو پھر آ گیا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ هُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اعراض کیے ہوئے ہیں. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے. وہاں پر لفظ اقترب میں تا زائد ہے، اس میں زیادتی ہے، معنی میں زیادتی پائی جا رہی ہے کہ بہت قریب آ گیا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں سوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا. ثم کلا، پھر ہرگز نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا. سوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا. کلا، پھر اللہ بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا ہرگز ایسا نہ ہوتا، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے. لو تعلمون، اگر تم جان لیتے، علم الیقین، علم یقینی، اگر تمہیں علم یقینی ہوتا نا، یقین کا علم ہوتا تو ہرگز تمہاری حرکت یہ نہ ہوتی. کثرت مال اور کثرت دنیا کے پیچھے پڑ کر تم دین کو ہرگز نہ چھوڑتے اگر تمہیں علم یقینی ہوتا. مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ تمہیں یقین ہی نہیں ہے. جس کو یقین ہے، آخرت کا یقین ہے، دین کے سچے ہونے کا یقین ہے، رب کے وعدے کے سچ کا یقین ہے، اس کی حرکتیں دنیا کے پیچھے نہیں ہیں. اس کی ایک ہی ہم اور غم، اس کا ہم اور غم اور اس کی پریشانی صرف ایک ہی پریشانی ہے کہ میں آخرت میں اللہ کے ہاں سرخرو ہو جاؤں. جس کو یقین ہے. جس کو یقین نہیں ہے تو وہ تو دنیا کے پیچھے ہی بھاگے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا ہرگز نہیں، لو تعلمون، اگر تم جان لیتے، علم الیقین، علم یقینی، یقین کا علم. ایک ہے علم ہو جانا، ایک بات آپ کو پتہ ہے، وہ بات کہتے ہیں آپ کو وہ فلاں بات پتہ ہے، کہتے ہیں جی پتہ ہے. علم میں آ جانا
وہ ہو گیا علم. لیکن علم سے آگے ہے علم یقین، یقین کا علم. لیکن اس سے بھی آگے ایک اور بھی ہے، دیکھیں وہ کیا ہے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، لام تاکید کیا ہے، اینڈ پر نون مشدد تاکید کیا ہے، ضرور بے ضرور تم دیکھو گے. لَتَرَوُنَّ، ضرور بے ضرور تم دیکھو گے، الجحیم، اس جہنم کو. جہنم کا ایک نام یہاں پر کیا ہے، جحیم. ایک کل ہم نے نام پڑھا تھا حطامہ، جہنم کا ایک نام ہے حطامہ، اس کا ایک نام ہے جحیم. ضرور بے ضرور تم اس جحیم کو دیکھو گے. جب تم دیکھو گے تو پھر ثم لترونھا، پھر ضرور بے ضرور تم اسے دیکھو گے عین الیقین، یقین کی آنکھ سے. تو پہلا سٹیپ ہے علم یقین، علم پہلا سٹیپ ہے، اور علم یقین اگلا سٹیپ ہے، یقین کا علم. اور اس سے آگے ہے عین الیقین، آنکھ سے دیکھا ہوا یقین. دیکھیں جی، ایک بات آپ کے اطلاع میں آئی، جی فلاں کام ایسا ہے، آپ کہتے ہیں اوکے. پھر آپ کو کوئی معتبر بندہ بتا دیتا ہے تو آپ کو علم یقینی ہو جاتا ہے کہ یار وہ فلاں فلاں مستند بندے نے کہا بات ٹھیک ہے. پھر جب آپ آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں تو وہ آپ کا عین الیقین ہو جاتا ہے. اس سے بھی ایک اگلا سٹیپ ہے، اس کو کہتے ہیں حق الیقین. قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں جب وہ اس میں ڈال دیا جائے گا اور وہ اس کا مزہ چکھ لے گا تو وہ ہو جائے گا حق الیقین، یقین حق ہو گیا. اللہ اکبر. ثم پھر لترونھا، تم ضرور بے ضرور اس کو دیکھو گے. تو ابھی میں نے آپ کو پڑھانے سے پہلے ایک تفسیر دیکھی ہے، تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے، اور اس میں یہ حدیث نہیں لکھی، حدیث تو مجھے الحمدللہ پہلے سے معلوم ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر بندہ جو ہے جنت میں بھی چلا جائے گا نا تو پھر بھی جنت میں بھی بیٹھ کر اللہ اس کو ایک بار جہنم دکھائیں گے. لیکن میں نے ایک حدیث میں پڑھا ہے صحیح سند سے کہ جنت میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک نظر ہر کسی کو دکھائیں گے، وہ دیکھ جہنم. اگر تو اللہ کی بات نہ مانتا تو تیرا یہ ٹھکانہ تھا جہنم میں، لیکن تو اللہ کی مان کر آیا ہے، اب تمہیں اللہ نے اس سے بچا لیا ہے اور یہ جنت ہے تیری. وہ شکر کرے گا، الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض الذی نتبوأ، کہ اللہ تیری تعریف ہے کہ جس نے مجھے اپنے وعدہ کو سچ کر دکھایا اور مجھے یہ جنت دی. اللہ تیرا شکر ہے. اور اسی طریقے سے جو جہنم میں جائے گا، جہنم میں بھیجنے سے پہلے اس کو جنت کا ایسا کہا جائے گا، وہ تیرا ٹھکانہ تھا جنت میں، وہ تیرا ٹھکانہ تھا جنت میں، لیکن تو نے اللہ کی نہیں مانی، اللہ کا رسول کا انکار کیا ہے، آخرت کے دن کا انکار کیا ہے، جا جہنم میں. اس کو انجوائے تو نہیں کر سکے گا، لیکن اس کو ایک جھلک دکھائی جائے گی تیرا وہ ٹھکانہ تھا جنت میں. تو ہر کسی کا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا جہنم اور جنت دونوں میں ٹھکانہ بنایا ہے. وہ الگ بات ہے کہ اب وہ جاتا کدھر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مومنون میں کہ اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس ھم فیھا خالدون. یہ لوگ وارث ہوں گے جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے. وارث بھلا کس کو کہتے ہیں؟ وارث کس کو کہتے ہیں؟ ایک بندہ فوت ہو گیا، باپ فوت ہو گیا، اپنی پراپرٹی چھوڑ گیا، تو بعد میں اس کے بچے جو ہیں اس کی جگہ کے وارث ہو جاتے ہیں. یعنی پہلے اس جگہ کا مالک کوئی اور ہو اور بعد میں جو کوئی اس کا مالک بنے اس کو کہتے ہیں وارث. تو بعض صفتوں، سورہ مومنون کی کچھ صفتیں ہیں، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، اس میں 15 منٹ لگ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سورہ مومنون کے 18ویں سپارے کے آغاز میں بیان فرمایا ہے کہ کامیاب ہو گئے مومن جن کی یہ صفتیں ہیں. ان کے آگے پر فرمایا ہے اولئک ھم الوارثون، یہ ہیں وارث. سنیے گا، الذین یرثون الفردوس، جو فردوس کے وارث بنیں گے. اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جو لوگ جہنم میں چلے جائیں گے نا، اور ان کے حصے کی جو جنت ہوگی، ان کے حصے کی جو اپنی جنت تو وہ پا ہی لیں گے نا، ان کے حصے کی جو جنت ہوگی نا وہ بھی اللہ تعالیٰ دوسرے جنتیوں کو الاٹ کر دیں گے. یہ وارث ہو جائیں گے، حصہ تو ان کا تھا، یہ اس کے وارث ہو جائیں گے. جی ثم لترونھا، پھر تم اس کو ضرور بھی ضرور دیکھو گے. تو میں بتا آپ کو یہ رہا تھا کہ ہر بندہ جہنم کو دیکھے گا، خواہ وہ جنت میں جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو دکھائیں گے. قرآن پاک میں ہے فی جنات یتساءلون، جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. فی جنات، جنتوں میں بیٹھ کر جنتی یتساءلون، سوال کریں گے
مجرموں سے، جہنمیوں سے سوال کریں گے، ان المجرمین، مجرموں سے، ما سلککم فی سقر، تمہیں سقر میں، جہنم میں کس نے پھینکا؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہاں پر ہے وہ جنت میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ، بھئی اللہ اس بات پر قادر ہے یا نہیں؟ آج اللہ کی دی ہوئی عقل کی بنیاد پر انسان نے یہ تخلیق کر لی، یہاں بیٹھ کر میں امریکہ بندہ دیکھ لیتا ہوں، سکرین پر آپ دیکھ لیتے ہیں، تو اللہ پاک تو اس بات سے بہتر قادر ہے نا کہ وہ جنت میں بیٹھے ہی سکرین پہ دکھا دے یہ جہنمی ہیں، جل رہے ہیں، تو ان سے سوال کریں گے۔ ثم پھر لَتُسْأَلُنَّ، یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ اچھا یہ بات ہوگی عین الیقین، آنکھوں کے یقین کے ساتھ۔ آگے ثم پھر لَتُسْأَلُنَّ، تم ضرور بضرور سوال کیے جاؤ گے۔ شروع میں لام، اینڈ پر نون مشدد، بھائی میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ضرور بضرور سوال کیے جاؤ گے۔ ایسا سوچ لو، میں سوچا مینو سوال ہونا ہے کس چیز کا؟ یومئذ، اس دن، عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں۔ تو ہن حدیث سنو، میں نے رحیق المختوم میں پڑھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہوئی تھی، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھوک لگی تھی، تو وہ آئے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہو، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھوک سے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ لے کر نا ایک انصاری کے باغ میں چلے گئے، اور اس نے جب دیکھا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس کے باغ میں تشریف لائے ہیں دو جہانوں کے سردار، وہ خوشی نال بڑا خوش ہو گیا کہ اللہ کے رسول آئے ہیں، میرے باغ میں اللہ کے رسول آئے، تو وہ باغ کرنا، وہ تازہ کھجوروں کا خوشہ، کھجوریں اس نے نیچے بھی اتاری ہوئی تھیں، کھجور کا خوشہ تازہ کھجوروں کا وہ اتار کے لایا، اور اس کے سائے میں ٹھنڈا کیا ہوا پانی جو ہے اس نے پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو کھانے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ایک کھجور منہ میں رکھی تھی، اور آپ زاروں کے تار رونے لگ پڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ وہ آپ کھجور نہ کھا سکے، اور آپ نے فرمایا اللہ کی قسم یہی وہ نعمتیں ہیں جن کا تم سے سوال ہونے والا ہے۔ اسی تو سمجھنے ہیں کہ ساڑھے تو کوئی نعمت ہی کوئی نہیں۔ پچھلے دنوں ایک بندہ بہت اچھا اسپیکر ہے، وہ سمجھا رہا تھا کہ کسی بندے کو، بیٹا چپ کرو، وہ سمجھا رہا تھا، اس نے کہا جی تو کی سمجھنا ہے خوشحال بندہ کون ہے، تیرا کی خواب ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا خواب ہے میرے کو 10 کروڑ روپیہ ہوئے۔ انہوں نے کہا اچھا فرض کریں آپ کو 10 کروڑ دے دیا، مل گیا آپ کے پاس 10 کروڑ آ گیا، آپ اس 10 کروڑ کا کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں 4 کروڑ کی یہاں ایک کوٹھی بناؤں گا، اور ہاں پوش ایریا میں 4 کروڑ کی میں فلاں جگہ پر اس کی کوٹھی بناؤں گا، اور 2-3 کروڑ کا میں آئی لینڈ میں کسی جگہ پر ساحل پر وہاں اپنا ایک فارم ہاؤس بناؤں گا۔ اچھا جی یہ ہو گیا، اور کیا کرو گے؟ اس نے کہا 1 کروڑ 2 کروڑ کی میں یہ گاڑی لوں گا۔ اچھا اس نے کہا اور کیا کرو گے؟ اس نے کہا اب آپ کے کتنے بچ گئے؟ یہ آپ نے تو لگا لی ہیں 3-6-7 کروڑ تو آپ نے لگا لیا ہے، 8 کروڑ لگ گیا، باقی جو 2 کروڑ بچ گیا ہے اس کا کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ اس کا اچھی زندگی گزاروں گا۔ اس نے کہا اس کا میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس نے کہا ایک میری سٹوری سنو، ایک ہمارا جاننے والا تھا، اتنے پیسے والا تھا، اس کا لیور جو ہے نا، لیور کیا کہتے ہیں اس کو، جگر یہ سارا خراب ہو گیا، اور ٹرانسپلانٹ کے لیے اس کو کسی دوسرے ملک میں، امریکہ میں کسی دوسرے ملک میں جانا تھا، تو اس کا 3 کروڑ اس پر لگ گیا۔ فرض کرو کہ تم یہ 3 کروڑ لینے کے بعد تمہارا جگر فیل ہو گیا، اب یہ جگر تبدیل کروانے کے لیے تیرے 4 کروڑ تو وہاں لگ گیا، اب کیا بچا تیرے پاس؟ اس نے کہا یہ چلو اتنے کی دنیا میں اگر ٹرانسپلانٹ ہو جاتا ہے تو اتنی قیمت ہی اگر ڈال لو، 4 کروڑ کا کلیجہ لے کر پھرتے ہو، 10 کروڑ کی آنکھیں لیے پھرتے ہو، اور 10 کروڑ کے کوئی قیمت تو نہیں نا اس کی، ویسے سمجھانے کے لیے یہ زبان، آنکھیں، یہ زبان کا ٹیسٹ اور آنکھوں کی یہ دکھائی، یہ تم لیے پھرتے ہو، کروڑوں کی اللہ تعالیٰ کی یہ دی ہوئی تم چیزیں استعمال کرتے پھرتے ہو، یہ کوئی نعمتیں نہیں ہیں تیرے نزدیک ایک کی گل ہے کہ بس تینوں دیہڑی اچھی لگنی چاہیے، تینوں کاروبار اچھا ملنا چاہیے، بس یہی نعمت رہے گی، باقی کوئی نعمت نہیں۔ اللہ میرا معاف کرے۔ ایک بندہ ایسے کام رہا تھا، میں ایک سیمینار میں تھا، انڈیا سے کوئی ڈاکٹر آئے تھے، تو انہوں نے اپنا نا پرفارمنس دکھائی، تو بندہ نا ایسے رش آتا رہی ہے، ہاتھ بھی اس کے کانپ رہے ہیں، ایسے بندہ آ رہا ہے، وہ تھیٹر میں لے کر گئے، اس کا علاج بھی انہوں نے دکھایا،
یہاں دماغ کے اندر انہوں نے ڈرل کیا باقاعدہ، جیسے ہم ڈرل کرتے ہیں نا، ڈرل کر کے دماغ کے اندر ایک چھوٹا سا کلاٹ تھا، اس کلاٹ کو انہوں نے ریموو کیا، باہر بندہ نکلا تو وہ ٹھیک تھا۔ کیا بات ہے، اللہ کا فرق کمال دیکھیں، یہ ہمارے ہاتھ رکے ہوئے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں، ہم سٹیبل چلتے ہیں، خوبصورتی سے چلتے ہیں، یہ کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ سب کچھ ٹھہرا ہوا ہے۔ اور ایک بندہ دنیا کا امیر ترین شخص جو چودھری صاحب اپنے کالم میں لکھتے ہیں، تو اس کی نا آنکھیں یہ جو ہے نا یہ بھویں یہ گری ہوئی تھی، یہ بھویں اس کی گری ہوئی تھی، تو روزانہ وہ اپنی آنکھوں کو خود نہیں کھول سکتا تھا۔ تو کسی نے اس سے پوچھا، اس کے ملازم آتے تھے اور اس کی آنکھوں کو ڈاکٹر آتا تھا اور اس کو اٹھا کے اس کو اوپر لگا دیتا تھا کسی طریقے سے، اس کو پہنا، پھر وہ دیکھ سکتا تھا۔ اس کو کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس اتنی دولت ہے تو آپ کی کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا میری یہ خواہش ہے میری ساری دولت کوئی لے لے اور یہ میری آنکھیں خود بخود روزانہ کھل جائیں، میری آنکھیں خود بخود روزانہ کھل جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کسی بندے کے پاس ایک دن کا کھانا ہو، ایک دن کا کھانا، اور وہ صبح اس حالت میں کرے کہ وہ امن سے ہے، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، گویا کہ ساری دنیا سمٹ کر اس کے گھر میں آ گئی ہے۔ صحت اللہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ضرور بالضرور تم سوال کیے جاؤ گے نعمتوں کے بارے میں۔ کس نعمتوں کے بارے میں؟ نبی پاک نے، وہ بھوک لگی ہوئی تھی، کھجور اور پانی بھوک میں جو آپ کو میسر آیا تو آپ نے سمجھایا، آپ نے فرمایا یہی وہ اللہ کی قسم، یہی وہ نعمتیں ہیں جن کا تم سے سوال ہونے والا ہے، جو کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکینی کی زندگی خود اختیار کی ہوئی تھی۔ آپ کو یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو احد پہاڑ سونے کا آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ میں مسکینی کی زندگی کو پسند کرتا ہوں کہ ایک وقت کا کھاؤں اور اگلے وقت کا تجھ سے مانگ کر لوں۔ اور یہاں ہی نہیں بلکہ وحشرنی فی زمرۃ المساکین، اللہ قیامت والے دن بھی میں مساکین کے زمرہ میں ہونا پسند کرتا ہوں۔ تو یعنی اپنے عمل سے دکھا دیا، ورنہ آپ بادشاہوں کی طرح کھاتے پیتے تو پھر غریبوں کو اگر غریبی کا درس دیتے اور ان کو صبر کا درس دیتے تو کسی نے کہنا تھا کہ ان کو کیا پتہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مہینے گھر پہ چولہا نہیں جلتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو یہ دکھایا ہے کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو بہرحال آپ جب زیادہ ہوتے ہیں تو میرا بھی جذبے بڑھ جاتے ہیں، تو میری بھی بات بڑھ جاتی ہے، جتنا